بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام پیغمبر جنہیں رومیوں نے 3 دفعہ شہید کیا، وہ نبی کون تھے اور ان کی قوم کی طرف کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ روایتوں کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام یا روم کے کسی جگہ پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت اہل روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ دادیانہ نہایت ہی سرکش، ظالم، متکبر اور مشرک حکمران تھا۔ وہ باطل دیوتاؤں کے بت بنا کر اسے زر و جواہرات سے سجایا کرتا اور اسے مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کے آگے سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا۔ جو شخص بھی اس کے بنائے ہوئے بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے آگ میں زندہ پھینکوا دیتا۔ لہٰذا اہل روم اس کے خوف و دہشت کے سبب اس بت کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس ظلم و جبر کے ماحول میں اللہ نے جرجیس علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہیں بادشاہ دادیانہ کے پاس جا کر حق کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جرجیس دادیانہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، اس خدا کی عبادت کر جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ دادیانہ نے جواب دیا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی طاقتور ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دنیا کی دولتوں سے محروم رکھا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت و بادشاہت عطا کی ہے اور دنیا کی ہر نعمت ہمیں حاصل ہے۔ اس پر حضرت جرجیس نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اور دولت کو بقا حاصل نہیں، اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ دادیانہ نے کہا کہ وہ کون کون سی دولت اور زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نعمت جنت کی ہے جہاں ہمیشہ کی سرداری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہت کو بڑھا دے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت میں تجھے سرداری حاصل ہوگی۔ لیکن دادیانہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تو انہیں کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ کام دوسری بار کرنا مشکل نہیں ہے۔ دادیانہ نے توحید کی اس دعوت کا انکار کیا اور لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جرجیس دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جرجیس کو بطور سزا دار پر کھینچ کر اینٹ پتھر مارو اور اس کے گوشت پوشت نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کے کافروں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے لوہے سے بنے اوزاروں سے حضرت جرجیس کے جسم میں ماس کو الگ کر دیا اور پھر ہڈیوں اور گوشت کو آگ میں پھینک دیا۔ دادیانہ بڑے غرور و تکبر سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے جرجیس، اب تم اپنے رب سے کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تبھی اچانک ایک معجزہ ظاہر ہوا اور جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا کہ بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ اور کفر سے توبہ کر لو۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ جرجیس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہر روز بت قدوں میں جاتے اور لوگوں کو ایک لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ لہٰذا اہل روم بھی مسلسل حضرت جرجیس کی دعوت کا انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب یہ خبر ہوتی کہ جرجیس علیہ السلام بت قدوں میں دعوت توحید دے رہے ہیں تو کبھی وہ آپ کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کھولتے ہوئے گرم تیل کی دیگ میں ڈلوا دیتا تو کبھی اپنے سپاہیوں کے ذریعے آپ کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے ہر دفعہ حضرت جرجیس زندہ ہو جاتے اور اگلے دن دوبارہ لوگوں کے پاس آ کر انہیں دین حق کی دعوت دینے لگتے۔ جرجیس علیہ السلام نے روم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میرا رب ہر دفعہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہاری طرف بھیجتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھی آخر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ تم اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو؟ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ اگلے دن خود بادشاہ کی بیوی، جس کا نام سکندرہ تھا، وہ جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ آپ پر ایمان لے آئی۔
لہٰذا اب دادیانہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ حضرت جرجیس پر ایمان نہ لے آئیں اور کہیں اس کی بادشاہت اور بت پرستی کا یہ کھیل ختم نہ ہو جائے۔ اس پر دادیانہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4000 لوگوں کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا، جبکہ دادیانہ نے خود اپنی بیوی سکندرہ کو سولی پر چڑھا دینے کا حکم دیا۔ اس المناک منظر کو دیکھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور دعا فرمائی، 7 برس سے میں یہ رنج و تکلیف اٹھا رہا ہوں، آج تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ میں ان کافروں سے عاجز آ چکا ہوں، ان کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ پس جرجیس علیہ السلام جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے، اللہ کی آتش غضب آسمان سے نازل ہونے لگی، خوفناک بجلیاں چمکنے لگیں اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام کفار جل کر خاک ہو گئے اور گنتی کے ہی صرف چند ایمان والے زندہ بچے، جو اس تباہ شدہ علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں کو اللہ کیسے زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح جرجیس علیہ السلام کو اللہ نے بار بار شہید ہونے کے بعد بھی زندہ فرمایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح زندگی دیتا ہے اسی طرح روز محشر انسانوں کو زندہ کرے گا۔